بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سورہ قیامہ آیت 6۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ پیچھے 5 آیات میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے بات تھی، اور مشرکین مکہ کا معاملہ یا آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ بھی ہوں، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے دلائل یہاں پر دیے گئے تھے پیچھے 5 آیات کے اندر۔ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ انسان کے اپنے اندر اس بات کی تحریک، اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ نفس لوامہ کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ حساب ہونا چاہیے۔ اچھائی اور برائی کا جب ایک تصور ہے تو اچھائی کا اچھا نتیجہ اور برائی کا برا نتیجہ سامنے آنا چاہیے، ورنہ اچھائی بے معنی ہے اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور برائی بھی بے معنی ہے جبکہ اس کا کوئی گرفت نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس سے بچنا اور اس کو کرنا، نیکی کو کرنا، برائی سے بچنا، یہ کوئی کام نہیں ہے اگر اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ دوسری بات یہ بھی بتا دی گئی تھی کہ یہ جو ان کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے، تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے، اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے والی آیت میں کہ ہم انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اور پھر اصل وجہ یہ بتائی کہ یہ جو آخرت کا انکار ہے اس کے پیچھے کیا چیز موجود ہے کہ انسان اپنی بدعمالیوں پر اصرار کرتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ شریف انسان بن کر رہنا چاہے، اگر وہ ان پابندیوں قبول کر لے جو اخلاقیات کے اعتبار سے اس پر عائد ہوتی ہیں اور اسلام اس کی تفسیر ان کے سامنے رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ چیز جو ہے کہ قیامت کا آنا، حشر کا ہونا، اس کے معاملہ جو ہے پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کا ماننا۔ لیکن جب چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے دلیل یہی ہے کچھ نہیں ہونا ہے، لہذا جو دل میں آئے کرو۔ تو اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے دلائل دیے گئے، اب وہ پوچھتا ہے، اب وہ سوال کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ تو یہ جو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا پوچھنے کے معنی میں اس اعتبار سے نہیں کہ تاریخ کوئی پوچھی جا رہی ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کب ہوگا یہ کام، کس دن یہ کام انجام پائے، کتنا وقت باقی ہے، بلکہ اس پوچھنے کے انداز میں انکار ہے، استہزاء ہے، کب آئے گا وہ تمہارا دن، یعنی گویا کہیے کہ اس کے آنے کا انہیں یقین نہیں ہے۔ تو یہ استہزاء ہے، مذاق ہے، مذاق اڑانے کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے، انکار کے طور پر ہو رہی ہے کہ جس دن کی آپ خبریں دیتے ہیں آخر وہ آئے گا کب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، براہ راست جواب دے دی شروع کیا گیا، یعنی قیامت کی یہ بات نہیں بتائی کہ اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، یہ مختلف مقامات پر بات آئی ہے کہ یہ وقت تو اللہ ہی لانے سے آئے گا اور وہی جانتا ہے کب ہوگا، اور ہو سکتا ہے قریب آ لگا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی بلکہ براہ راست اس دن کی کیفیات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، تم اس دن کے بارے میں اس طرح سے بے فکر ہو اور اس کا مذاق اڑا رہے ہو اور اس کے آنے کی فکر نہیں رکھتے ہو، تو دیکھو کیا ہوگا۔ تو فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے۔ برق اس کو بجلی کو کہتے ہیں، برق البصر کا جب لفظ ہوتا ہے برق البصر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویسے کہ بجلی کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں، چندھیا جائیں۔ بجلی جب چمکتی ہے تو کیفیت جو ہے اس طرح کی پیدا ہو جائے۔ لیکن عربی محاورے کے اعتبار سے اس کا استعمال خوف زدگی، حیرت یا کسی اچانک حادثے سے دوچار ہونے کی صورت میں جو آدمی کی کیفیت ہو جاتی ہے، اچانک حق تک رہ گیا،
بس گویا کہیے کہ نظریں اس کی جم کر رہ گئیں اور بس وہ گویا کہیے کہ اس کی نظریں ہٹ نہیں رہی ہیں اس جگہ سے، اس مقام سے، اس کیفیت سے جو ہے باہر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ جب کسی اچانک حادثے کی صورت میں جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو اسی کو کہا ہے برق البصر، جب دیکھے گا یہ کیا ہو گیا، یہ یعنی جب انسان دوبارہ یعنی پیدا ہوگا، حشر کے میدان میں اٹھے گا اور پھر وہاں وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا جو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جو انکار کرنے والا اس کی بات ہے یہ، جو اس بات کا پر ایمان رکھتا ہے، جس نے سارے مناظر قرآن کے اندر پڑھ لیے ہیں، اس کے سامنے ساری بات ہے، اس کے سامنے تو وہ سب کچھ اس کے توقع کے مطابق ہوگا۔ یہ وہی تو دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ وہی ہے، ہم سب کچھ اسی طرح پا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو یہ معاملہ اس کا الگ ہے، یہ معاملہ اس کا ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یقین نہیں کرتا تھا، تو اس کا جھٹلا رہا تھا، دیکھے گا کہ وہاں یہ کیفیت وہاں سامنے آ گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور پھر فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے منظر کی بات متعدد مقامات پر اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ سارا جو نظام یہ دھرم برہم ہو جائے گا، یہ کیفیت جو ہے اس طرح نہیں ہے، جس طرح نظر آتی ہے اس طرح باقی نہیں رہے گی، پہاڑ اڑیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، یعنی سورۃ تکویر آگے ہمارے سامنے آئے گی، انفطار، انشقاق، سب میں یہ بات سامنے آئے گی، اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے۔ یہ بات بھی بار بار سامنے آ رہی ہے کہ کبھی قیامت کا لفظ کہہ کر قیامت کا وقوع پذیر ہونا، یعنی عالم کا دھرم برہم ہونا، سب کا مر جانا اور دوبارہ پھر حشر کے میدان میں اٹھنا، یہ ساری باتیں اکٹھی بیان ہوتی ہیں۔ اور کبھی قیامت کا منظر الگ کہ جب کہ قیامت آئے گی اور سراسیمگی کا وہ عالم ہوگا اور سب مر کے گر جائیں گے اور یہ سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، اس کی بات ہوتی ہے۔ حشر کا بیان الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجموعے کے طور پر آخرت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قیامت کی کیفیت بھی تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو پہلے تو معاملہ یہی ہے، قیامت برپا ہوگی، پھر اس کے بعد انسان مر جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اب اس کی یہ بات ہے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کی جو بات ہے یہ کہ جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دیدے پتھرا جائیں گے کیفیت وہاں بھی ہے کہ جب قیامت کا عالم ہوگا اس وقت بھی آدمی کی جو کیفیت ہوگی، گویا کہیے کہ سراسیمگی کا عالم اس پر طاری ہوگا، وہ بھی، اور جب حشر کے میدان میں آئے گا، دونوں جگہ پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو دو آیات ہیں، یہ قیامت کے منظر کے اس وقت کی بات ہے، یہ کہ چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سارا جب درہم برہم ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی، واللہ عالم بالصواب کی کیا صورتحال اس وقت بنے گی۔ تو مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ کشش کی بنیاد پر چل رہا ہے، یعنی پہاڑ جو جمے ہوئے کشش ثقل کی بنیاد پر ہیں۔ اب یہ ہر ستارے، ہر سیارے کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر وہ جو گیا کہ اس میں چل رہا ہے، اور کچھ اس کی کشش سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر یہ دھرم برہم ہو جائے تو سارا کائنات کا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے گا، یعنی کون کہاں جائے گا، سب ٹکرائیں گے سیارے ستارے، اور ان کی کیا کیفیت ہوگی، کون کہاں جا پڑے گا۔ یعنی آج تو ایک اپنے اسی محور کے گرد گردش کر رہے ہیں اور اس دائرے میں جو اللہ نے مقرر کر دیا اس میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ سب بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح نہ رہے گا جس طرح آج تمہیں نظر آتا ہے۔ اور جب چاند اور سورج کی بات بھی کر دی تو گویا کیا بات ہو گئی، پوری کائنات کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے صرف زمین کا نہیں ہے کہ زمین کی، بلکہ چاند اور سورج کی بات بھی اللہ نے بتائی، آسمان کی بات بتائی کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی مضمون ہمارے سامنے آتا۔ فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، این المفر، کوئی مفر، کوئی فرار کی جگہ، کوئی ٹھکانہ کہ کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یعنی اب یہ بھاگنا کس حوالے سے، جو کیفیت ہے، جو منظر سامنے ہے، جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور پھر آگے کی جو اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا صورتحال ہے، تو انسان بھاگنا چاہے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ اب بھاگ کے جائے گا کہاں، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، تو کہا جائے گا، بتایا جا رہا ہے کہ یقول الانسان، یہی انسان جو آج یہ قیامت کے مذاق اڑا رہا ہے، آخرت کا مذاق اڑا رہا ہے، پوچھتا ہے کب ہوگا، کیا ہوگا، اس دن یہ انسان کہے گا یومئذ این المفر، اس دن کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا کلا لا وزر، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ وزر یعنی چھپنے کی جگہ،
کوئی ایسی جگہ جہاں جا کے آدمی چھپ جائے، جہاں اسے پناہ مل جائے، جہاں پر کوئی اوٹ اسے چھپا لے، تو کوئی نہیں، بلکہ وہاں تو معاملہ انسان کے ساتھ یہ ہوگا کہ کوئی اس کا معاملہ کہیں ادھر ادھر، کوئی ٹھکانہ، کوئی مددگار، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، یعنی کیا ہوگا پھر؟ اس روز تیرے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا، یعنی پھر تو حشر کا میدان ہے اور حاضری ہے اللہ کے سامنے، پھر وہی حساب اور کتاب کا مرحلہ ہے۔ آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کیفیت اس دن کی بتائی ہے، وہ منظر جو ہے سامنے رکھا ہے۔ اس دن کو یہ آسان سمجھ رہے ہیں اور اس دن کے معاملے میں ان کی یہ کیفیت یہ سوچتے ہیں، تو یہ معاملہ ان کا ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہوگی کہ تیرے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ ينبأ الانسان، اس روز انسان کو ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، یعنی اب یہ وہ غرض بتا دی گئی ہے، یعنی اس دن جو وہاں پہنچنا ہے، جمع ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کس لیے؟ حساب و کتاب کا دن ہے، وہ حساب و کتاب کا دن ہے، وہ روز جزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہاں جو ہے یہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں تو بس یہی ہے، انسان وہیں پہنچ کے اللہ سے سامنے کھڑا ہونا۔ تو یہ جو الی ربک یومئذ المستقر کی بات ہے، یہ جیسے سورہ انشقاق میں بات آئے گی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان چاہے نہ چاہے اسے بہرحال وہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ وہاں پر جو بات ہے اس اعتبار سے کہ ملنے والا سے مراد یہ کہ وہ ملاقات، یہ کیفیت نہیں، مراد یہی ہے کہ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا اور پھر وہاں پر جو ہے اس مرحلے سے گزرنا، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر جو اللہ کو دیکھے گا اس طرح، وہ تو بات آگے آ رہی ہے کہ وہ تو اہل ایمان کے لیے بات ہوگی، اس کا معاملہ تو اس پیشی کے اندر حاضر ہو جانے کا ہے، پیشی میں حاضر ہونا، تو یہ بات اس کے اندر اس طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ ينبأ الانسان، نبا سے، خبر سے، خبر دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا۔ تو بتا دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یعنی جو انتظام کیا ہے اس کے نامہ اعمال کا محفوظ کرنے کا، یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے دنیا کے اندر وہ سب کا سب تحریر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی دیگر اور بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھے ہیں، یعنی شاہد، خود انسان شاہد ہے اپنے عمل پر، یعنی جب یہ کہا کہ اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے زبان گواہی دے گی، یعنی اس کے اعضاء گواہی دیں گے، کبھی شاہد تو یہی ہے نا، ان کے سامنے انہی ہاتھوں سے پیروں سے کام ہو رہا ہے، یہ الگ انتظام ہے۔ زمین اپنے راز جو ہے باہر کرے گی، سب نکال دے گی، اور جو گزرا بتائے گی، یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود موجود تھے ہر جگہ، ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو مختلف چیزیں یہ سامنے ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل غیر محفوظ ہو، وہ باقی نہ رہے اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی کہیں اس کی لکھت پڑھت یا اس کا کوئی محفوظ کرنے کا انتظام نہ ہو، یہ بات ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسے بتا دیا جائے گا۔ تو یہ جو کہی جا رہی بات کہ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، قدم واخر، قدم یعنی آدمی نے جو آگے بھیج دیا ہے، واخر جو پیچھے چھوڑ دیا، یہ سب بات ہو رہی ہے، اگلا پچھلا سب کیا کرایا۔ تو اگلے پچھلے کیے کرائے کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیا میں جو کچھ کیا وہ تو نام اعمال کے طور پر سامنے آ گیا، اسی میں صدقہ جاریہ بھی ہے اور عذاب جاریہ بھی ہے، یعنی انسان کا زندگی میں کیا ہوا عمل ہی صدقہ جاریہ ہے نا، اور زندگی میں کیا ہوا عمل ہی جو ہے اس کا عذاب جاریہ کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے۔ تو وہ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی نیکی کا جو عمل تھا، اس کے جو اثرات تھے وہ کتنا آگے بڑھے، تو وہ سامنے آئیں گے کہ جو نیکی کا اس نے نظام قائم کیا، یا نیکی کی جو رواج اس نے دیا، یا نیکی کے جو کام اس نے ایسے کیے جو اس کے بعد بھی جاری و ساری رہے،
تو یہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ اب بعد میں کیا ہوا، جو بھیجا وہ اور جو بعد میں اس کے اثرات ہیں۔ ایسے ہی یہ بات بھی کہ اگر کسی شخص نے جو برائی کا جو اس نے طرح ڈالی اور برائی کو جو اس نے جو ہے کس طریقے سے آگے بڑھایا، تو اس برائی کے معاملے میں یہ بات ہو جائے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کے عمل کا جو نتیجہ اس کے بعد بھی نکلتا رہا، اس کے جو اثرات جو ہیں مختلف نسلوں کے اندر چلتے رہے۔ یعنی بات ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات آج بھی یہ بتا ہے کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یعنی بہت سے کام آدمی انسان اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر شخصیتیں بنتی ہیں، اسی کی بنیاد پر لوگوں کے کردار جو ہے تشکیل پاتے ہیں، پھر وہی چیزیں رواج بن جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں جو ہے کہیے کہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اچھی بری دونوں چیزیں معاملات ہیں، تو یہ سب بتایا جائے گا یہ معاملہ، اور یہ بھی کہ آگے کیا چھوڑا، پیچھے کیا، آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، سارے معاملات جو ہیں ہر اعتبار سے انسان کو بتائے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ بتایا جائے گا تو اپنی جگہ الگ بات ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کس کو دھوکہ دے گا؟ دوسروں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خود تو جانتا ہے نا اپنے بارے میں۔ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اور جتنا وہ جانتا ہے اس سے زیادہ اس کا رب جانتا ہے۔ انسان تو بہت کچھ کر کے بھولتا بھی ہے، معذرتیں بھی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ یعنی انسان خود جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تعویلیں گھڑ لیتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کی جو ہے وہ تعویلیں گھڑتا اور کہتا ہے یوں وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے، یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری باتیں ان کے سامنے ہیں، تو دنیا کے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دنیا کے سامنے معذرتیں پیش کی جا سکتی ہیں، دنیا کے سامنے تعویلیں گھڑی جا سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے جب نہ دینا چاہے، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کون کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بتائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے واقف ہے، میری حقیقت، میرا معاملات، میری کیا چیزیں کس طرح۔ تو یہ جو اگر وہ آنکھیں کھول کر جیتا ہے اور عقل کو استعمال کرتا ہے تو چیزیں اس کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ جان سکتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو کوئی بھی جرم کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ وہ جرم کر رہا ہے، چاہے اس کا جرم دنیا کے سامنے نہ آنے پائے یا اس کے لیے وہ کوئی بھی تعویل گھڑ کر پیش کر دے، یہ چیزیں اللہ کے پاس کوئی ان کا حیثیت نہیں۔ تو بتایا کہ بل انسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان خود جو ہے سب کچھ جانتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو خود خوب جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے، یعنی اپنے عمل کی کوئی بھی تعویل کرے، کوئی بھی اس کی بنیاد قرار دے دے کہ نہیں صاحب ہم تو ایسے نہیں، ایسے ہمیں تو حالات نے یہاں تک پہنچا دیا، اور یہ نہ کرتے تو آخر کرتے کیا، فلاں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ کتنی معذرتیں اس کی پیش کر، اور یہاں تک چلے جاتے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کرتے یہ کام، ہم کیوں شرک کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ نے ہونے دیا تو ہوا ہے، یہ یعنی اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے، تو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اختیار و انتخاب کی آزادی دی تھی، جدھر چاہو چلے جاؤ، قرآن بتا رہا تھا، واضح کر رہا تھا یہ صحیح راستہ یہ غلط راستہ، شیطان کی پکار بھی موجود تھی، رحمان کی پکار بھی موجود تھی، دونوں چیزیں تمہارے سامنے تھیں، آپ اپنی مرضی سے اختیار کیا، لیکن معذرتیں پیش کرتا ہے، اس کے لیے تعویلات گھڑتا ہے، بے حیائی ڈھٹائی کے معاملات ہوتے ہیں، تو کہا ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اب اس کے بعد درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ جاتا ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ 4 آیات جو 11 آپ کے 16 سے 19 تک، اس میں یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں اس تقریر کے جو چل رہی تھی درمیان میں آیا، اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے۔ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔
یہ جو ہے پوری 4 آیات یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تقریر چل رہی تھی اس کو بیچ میں روک کر اور پھر یہ ایک الگ بات بیان کرنی شروع کر دی گئی، یعنی جو تقریر گفتگو چل رہی ہے اس کو روک کے اور درمیان میں ایک بات آئی۔ ویسے اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا معاملہ ہے، چلتے چلتے چل رہی تھی آخرت کی بات، درمیان میں یہ کیا بات آ گئی۔ تو یہ بات سیاق و سباق کو سامنے رکھا جائے اور ان روایات کو سامنے رکھا جائے جو اس حوالے سے سامنے آتی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ یہ بات کس حوالے سے کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے، تو بہت بات واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کئی سورہ اعلیٰ کے اندر آگے ہمارے سامنے بات آئے گی، یہاں پر ہے، پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی بات مضمون گزر چکا ہے۔ اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب آغاز میں ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس خیال سے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، جبرائیل علیہ السلام جب یہ آپ کو سناتے، آپ کے سامنے تلاوت کرتے تو وہ جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ یاد رہے۔ تو اس موقع پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب پڑھا جا رہا ہو، اچھا یہ جو کہا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ وہ تو پیغمبر ہیں، جبرائیل کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان کے نمائندے، تو اللہ کی طرف سے کتاب اللہ ہے، یہ کتاب جبرائیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بات ہے، تو اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ہم پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ تو کہا گیا کہ اس وقت آپ کا کام کیا ہے، آپ تسلی سے خاموشی کے ساتھ اسے سنیں۔ جب یہ وحی نازل ہو رہی ہو تو اس وقت میں آپ خاموشی کے ساتھ اسے سنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے، آپ کچھ نہیں بھولیں گے اس میں سے اور نہ کبھی اسے ادا کرنے میں کوئی غلطی کر سکیں گے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ تو یہ اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس 4 آیات کے اندر اس جملہ معترضہ میں جو ہے بات ہو رہی ہے، اس سے کئی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور کئی گمراہیوں کی جڑ کٹتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کو جمع، یعنی اس کو تمہارے اندر جمع دینا، اس کو یاد کرا دینا ہمارے ذمے، اس کا کام جو ہے اس میں کوئی غلطی تم سے نہیں ہوگی، تمہارا کام کیا ہے، اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمے۔ لہٰذا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ تو ایک تو آیت یہ کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پھر دوسری ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، تو اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے۔ یہ 2 آیات جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یہ اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، یہ بات ذمہ داری خود لی ہے کہ اس قرآن میں سے کوئی چیز آپ بھولیں گے نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوئی اور آپ کو یاد نہ رہی، آپ بھول گئے، تو یہ بات کہ آپ کو یاد رہے گی۔ دوسری بات کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مدعا یہ بھی پوری طرح آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ جو بات اس کے بعد یہ جو اس اعتبار سے، تو اب یہ جو اس میں بات آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پورا محفوظ رہے گا بلکہ قرآن کے الفاظ کا جو مدعا ہے، جو اس کے بارے میں جو پیغام اس کا ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ بھی کہیں گم نہیں ہو جائے گی، یہ بات یاد رہے گی، یہ بات آپ جو ہے اسی طرح سے جان لیں گے، سمجھ لیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی اس کی حکمت جو سمجھائی جاتی تھی اور اس کے بارے میں جو اس کی تشریح اور تفصیل آپ کو بتائی جاتی تھی، وہ اس کے بیان کرنے، یعنی اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس کی جزیات کی تفصیلات کے اعتبار سے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے تھے۔ اس لیے علماء اس پر تقریباً متفق ہی ہیں کہ اس معاملے میں کہ وحی جلی اور وحی خفی، یا وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع،
یعنی یہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اسی اعتبار سے کہ بھائی یہ مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وہی، اور وہ وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ مفہوم ہے، وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے قرآن کی توضیح، تشریح، تفصیل بیان کی ہے، اور کس طریقے سے قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے گا وہ سب آپ نے بتایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بغیر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ قرآن مجید پر عمل کیا جا سکتا، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نہ سمجھائی گئی ہوتی اور آپ نے امت کو نہ بتائی ہوتی، تو جس عمل کو بھی دیکھیں، اگر نمازی کو لے لیں تو ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ نماز کی رکعتوں کا معاملہ، نماز کی دیگر تفصیلات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایک مکمل شکل اس کی بن کر سامنے موجود ہوتی ہے اور اس کے مطابق صلاۃ قائم ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر صرف قرآن کی بات کریں تو یہ کام اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ تو حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا، زکوٰۃ یہ بھی بتا دیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں صاحب نصاب کا معاملہ کہ صاحب نصاب کون ہے اور کس شرح سے اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، یعنی 2.5% کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں آ رہا ہے کہ 40واں حصہ لیا جائے گا۔ ہاں یہ اتنا تو مل جاتا ہے کہ جیسے کہا کہ خمس کی بات آ گئی، 5واں حصہ غنیمت کے اندر پتہ چل گئے 5 حصوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن باقی اور تفصیلات جتنی بھی ہیں یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات اپنی جگہ بالکل ایک متعین ہے، بالکل واضح ہے کہ آپ کے ارشادات، آپ کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے بغیر جو ہے اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنا ناممکن ہے۔ تو جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گویا قرآن پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی احادیث کو، آپ کی سنت کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ تو آپ کی احادیث وہی روایات ہیں، یعنی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کے متعلق سند کے ساتھ اگلوں سے پچھلوں کو منتقل ہو گئی ہیں، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تعلیم سے مسلم معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں رائج ہوا، اور اس کی تفصیلات معتبر روایات کے ذریعے سے بعد کی نسلوں کو اگلی نسلوں سے منتقل ہوئی ہے۔ یعنی یہ کام ہوا ہے، ابھی سارا عمل دیکھا ہے لوگوں نے، یعنی اب اگر کوئی اس کا انکار کرے، یعنی اس بات کا کہ یہ معاشرے میں یہ چیز جس طرح سے چلتی ہوئی سامنے آتی ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ آپ کے زمانے میں تو آپ خود ہیں ہی، وہ تو آپ کا عمل حجت ہے سب کے لیے، آپ کے بعد بھی صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے کہ کسی معاملے میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اگر کوئی بات پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر کوئی اور دوسری بات نہیں رہتی ہے، یعنی وہی قانون کا درجہ اختیار کرتی ہے جو بات اللہ کے رسول سے سامنے آ جائے۔ تو یہ اسی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہی وہ چیز ہے جس سے جھوٹی حدیثوں کے گھڑنے کی ضرورت پیش آتی، یعنی اس کی ضرورت پیش آئی جو لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو جھوٹی حدیث کیوں پیش کی جاتی؟ جھوٹی حدیث پیش اس لیے کی جا رہی ہے کہ حدیث حجت ہے، لہذا یہ بات پیش کر کے بات کو اپنی طرف موڑ لیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ بات کہ یہ معاملہ کہ حدیث حجت تھی، حدیث قانون تھی، اور حدیث کو وہ کہیے کہ اس قرآن کے بعد وہ درجہ حاصل تھا کہ جو چیز یہاں سے ملے اس کے مطابق اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا، سوسائٹی بنائی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے یہی بنیاد ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے ہی زمانے میں احادیث کی حفاظت کا جو انتظام کیا ہے، اور احادیث کو جس طریقے سے محفوظ رکھنے کا، سنت کو محفوظ رکھنے کا جو عمل ہے وہ بالکل واضح ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بات کے اعتبار میں بھی وہ پورا علم جو ہے سامنے آتا ہے، جس کے اندر اسماء الرجال کا علم آتا ہے، جس کے اندر درایات ورایات اور سب یہ سب روایات کا اور درایات کا اور ساری چیزوں کا ساری تفصیلات جو ہے اس طرح ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ایسا عظیم الشان علم جو مسلمانوں کے سوا دنیا کی کسی قوم نے آج تک ایجاد نہیں کیا، یعنی اس جو احادیث کی حفاظت کے لیے جتنی تفصیلات ہیں اس کا موقع نہیں ہے، تو یہ جتنا بڑا علم ہے کہ کسی کے لیے ابھی نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ احادیث کو جو قانون ہے کا ماخذ ہیں ان کو جو ہے محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانت داری کے ساتھ
قرآن و سنت کو سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے مدد کا طالب ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں اگر یہ حدیث ایسی آ گئی ہیں سامنے اور یہ ہو گیا تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیلائی جاتی ہے. اصلاً لوگ دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ یہ بات کہ ایک تو جو چیزیں اصولی ہیں تو مسلمہ ہیں ہی. جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو چلانا چاہتے ہیں اور کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی ایسی چیز لا کے پیش کرتے ہیں پورے دین کے مقابلے میں وہ ایک طرف کر کے اور پھر کوئی ایک بات سامنے رکھ کر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات دوسری ہے. ورنہ جو لوگ قرآن و سنت پر ایک مجموعی نظر رکھتے ہیں اور پورے قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھ کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام ان کے لیے ناممکن نہیں ہے. اور اسی پر امت جو ہے آج بھی الحمدللہ قائم ہے اور وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتی ہے اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے. وجہ یہی ہے کہ جیسے قرآن سے آج ناواقفیت ہے حدیث سے بھی ناواقفیت ہے. لوگ حدیث پر ہی عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں, لوگ قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. ایک عمومی جو کیفیت نظر آتی ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ اس جملہ معترضہ میں یہ 4 باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک بات تو یہ بتا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی سے سنیے آپ بھولیں گے نہیں, یعنی قرآن پورا محفوظ ہے, بھولنے کا تصور نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا کہ ہم اسے بیان کروائیں گے, یعنی اس کا جو مدعا ہے جو منشا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور اس پر اللہ کی نگرانی موجود ہے. لہذا پورے اعتماد کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے اور کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر مضمون دوبارہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے مضمون کو درمیان میں جملہ مترجہ آ گیا تھا. اب پھر یعنی آخرت کی بات ہو رہی تھی, قیامت کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت کا جو انکار ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے. اس کے پیچھے انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور وہ اپنی گناہ گارانہ زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. قیامت کا مطلب تو پوچھ گچھ ہے, دوبارہ زندہ ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, جنت دوزخ ہوگی, جزا کا معاملہ آئے گا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو اس کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مزید گناہ کرے. قیامت کا انکار کرنے والا جو اس کو اصرار کرنا چاہتا ہے تو وہی بات پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں. یعنی جو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے معاملہ کیا ہے, معاملہ یہ ہے بل تحبون العاجلہ. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو. عاجلہ آخرہ کے مقابلے میں, عاجلہ اجلت سے یعنی جلدی, نقد جسے کہتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ سامنے. تو یہ دنیا سے جو محبت ہے, یہ جو دنیا پرستی ہے, اور پھر اس کے مقابلے میں صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا پرستی دنیا سے محبت ہے, وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, آخرت کو چھوڑ دیتے ہو, نظر انداز کر دیتے ہو, بھلاوے میں ڈال دیا, یعنی اس کو چھوڑ دیا, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ انکار آخرت کا جو بڑا سبب بن گئی ہے چیز, وہ کیا, دنیا کی محبت اس بات پہ اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنے نہیں دیتی. یعنی جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کا معاملہ. آج تو مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے, آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ بن گیا کہ دنیا پرستی نے ان کے اندر اتنا گھر کر لیا کہ اب اپنے اعمال کے جو برے نتائج ہیں اس کے لیے انہوں نے سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیے. اس معاملے کے اندر اپنے کسب کو درست کرنے کی بات نہیں, بلکہ کیا, اس طرح کام ہوگا, اس طرح کام ہو جائے گا, ایسے کام ہو جائے گا. یعنی عقیدہ آخرت کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور سہارے تلاش کرنے اور اس معاملے کے اندر مختلف چیزیں تعویل کرنے, ایسے اور ایسے. وجہ کیا ہے, گناہ کرنا چاہتے ہیں, گناہوں پر اصرار ہے, اس لیے بات کہتے ہیں نہیں سب ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. ورنہ معاملہ یہ کہ اگر کسب کو بنیاد بنا کر آدمی چلے گا تو مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہی بات بتائی ہے کہ یہ جو دنیا پرستی ہے, جو دنیا کی محبت ہے اور آخرت کو نظر انداز کر دینا ہے, یہی اس سارے فلسفے کے پیچھے یہ بات موجود ہے. اور جب تک یہ مسئلہ درست نہیں ہوتا یہ انسان جو ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے آخرت کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے, برابر دنیا کی بے وقتی کو, دنیا کے فانی ہونے کو, دنیا کے محدود ہونے کو, یعنی سب بھی اسی لیے ہے کہ ذرا موازنہ کرو, سوچو. لیکن کب سوچے گا آدمی, جب آخرت کے تناظر میں دنیا کی بات کرے گا. جو آدمی آخرت کا تصور نہیں رکھتا وہ دنیا جتنی بھی ہے بہت ہے,
بھائی جو آخرت تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، تو پھر جو کچھ ہے یہی ہے نا، کم ہے تو بھی دنیا، زیادہ ہے تو بھی دنیا۔ لیکن جب آخرت کا تصور موجود ہوتا ہے پھر بہت ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل نظر آئے گی، آخرت کے مقابلے میں بے وقت نظر آئے گی اگر آخرت کا یقین موجود ہے۔ تو یہ بہت بنیادی معاملہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ درست طور پر جو ہے وہ ذہنوں میں پروان چڑھایا جائے، آخرت ہے اور آخرت کی یہ کیفیت ہے اور آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا صرف اس دنیا کے فائدے اور لذتوں کے پیچھے۔ یعنی خطرہ ہی ہوگا نا جب کوئی بات یقینی نہیں ہے، ہمارے سامنے ادھر ادھر کی تعویل ہے، جو قرآن بتا رہا ہے بس پر چلو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، سیدھا سیدھا معاملہ رکھتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، پڑھ کر آگے میں بھی پیچھے، ہر نفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، تو چھڑاؤ، پکے رہن کراؤ، عمل کرو صحیح، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کام کرو گے تو بظاہر کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں کی، جو کچھ ملا تھا اس کا غلط استعمال کیا تو پھنس جاؤ گے۔ تو یہی بات ہے کہ آخرت کا یہ واضح تصور پیش کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر آخرت کی اسی حشر کے معاملے میں مزید تفصیل بتائی، وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی اس روز، ابھی کون سا دن ہے؟ حشر کا دن ہے۔ یہ بات پہلے ہو رہی تھی نا، قیامت کا آنا اور پھر اس کے بعد مرنا، پھر دوبارہ حشر میں زندہ، سب ایک ساتھ ہی بیان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بات ہوئی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید میں بار بار، جیسے حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، یعنی یہ ایک تصور، اور پھر اس کے بعد کیا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ الی ربہا راضیہ، یعنی سب یہ مضامین جو ہے بار بار پلٹ پلٹ کے آتے ہیں۔ تو کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی ایک تو خوشی سے دمکنے کی بات ہے یہ، یعنی جو چہروں کی اس کے اندر جو خوشی کا پہلو ہے، ظاہر ہے کہ جس کو انعام ملنے والا ہو، جس کو جزا ملنے والی ہو، جو اپنی منزل پر کامیاب و کامران پہنچا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور جو مقتل کے دروازے پہ پہنچا ہو، جو جیل کے دروازے پر پہنچا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے، اور پھر یہ جو کہا کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو کہا ہے الی ربہا ناظرہ، تو کچھ لوگوں نے اس کو مجازی معنوں میں بھی لیا ہے۔ مجازی معنوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے میں تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ کسی کی طرف دیکھنا یعنی اس سے امید لگانا، اس کے فیصلوں کی طرف امیدوار ہونے کے معنی میں لے لیا، تو یہ مجازی معنوں کی بات ہو گئی۔ کچھ نے اس کو اس کے حقیقی معنوں میں لیا، یعنی جیسے مطلب ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی بات ہے، تو یہ اللہ کو دیکھیں گے، تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ یہ بات بھی بعض لوگ اس طرح سے گئے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہے، قرآن مجید میں مضمون موجود ہے، لیکن دنیا کے لیے موجود ہے۔ یہ کس کے لیے موجود ہے؟ دنیا میں اس کیفیت کے ساتھ، اس سے جو انسان کی اس وقت دنیا کے جن قوانین کا وہ پابند ہے، ان کے تحت ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ناممکن ہے۔ لیکن حشر کے تو معاملات ہی مختلف ہیں، حشر کے تو معاملات ویسے ہی مختلف ہیں۔ ابھی سورہ مدثر ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ دیکھے گا جہنم کی گہرائیوں میں اور وہاں سے سوال جواب شروع کر دے گا، اور وہ سوال کا جواب بھی دے گا۔ یعنی معاملہ صرف ایسا نہیں کہ جنت والے کا، بھائی جنت والوں کو ایسا یہ جو ہے استحقاق حاصل ہے، انہیں اللہ نے ایسی قوت سماعت اور قوت بصارت دے دی ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہاں سے، جہنم کے اندر سن بھی رہے ہیں، بلکہ بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ جہنم والا بھی وہاں جو ہے اس کی بات سنے گا اور اس کی بات کا جواب دے گا۔ تو یہ کہاں جہنم، کہاں دوزخ، وہ جنت، یہ سارے معاملہ تو پتہ چلتا ہے ایسا ہے یہ سب چیزیں کہ وہاں یہ قوانین بدل جائیں گے جو دنیا کے اندر ہیں۔ ہم دنیا کے قوانین کا اطلاق آخرت پر کریں تو نہیں چلے گا۔ اب بات دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، واللہ اعلم بالصواب، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو اپنی جگہ جو اس کی کیفیت حیثیت ہے، وہ بھی ہمارے دائرہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے دیکھیں گے؟ جا کر ہی دیکھیں گے۔ اللہ دیکھنے کی کا ہمیں جو ہے وہ موقع وہاں عطا فرما دے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، تو یقیناً پھر جو ہے وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن بڑی واضح روایات جو ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہیں، جس میں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے،
صحیح بخاری کی حدیث ہے. یا مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف ہوں. یعنی یہ جو اس وقت جو اس کا لذت اور اس کا جو انعام کی جو کیفیت ہے، تو مختلف اور بھی حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ سب کچھ اس کے مقابلے میں ہیچ ہوگا جو کچھ اس سے وہ انہیں حاصل ہوگا. تو بہرحال یہ جو کیفیات ہیں اس کی اور بھی تفصیلات اس طرح سامنے آ جاتی ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ تعلق آدمی کے عمل اور کسب کی بنیاد پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس درجے کو حاصل کریں گے.